بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فائز اسلامک وائس، جہاں جہاں ہم آپ کے دلوں تک پہنچاتے ہیں ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں، روح کو سکون دینے والی بیان اور اسلام کی خوبصورت سیکھ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک بے حد نازک اور گہری روحانی کیفیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ نماز کا وہ خاص احساس جب دل اچانک نرم پڑ جاتا ہے، جب آنکھوں سے بے قابو ہو کر آنسو نکل آتے ہیں، جب انسان خود کو اپنے رب کے سامنے بے حد چھوٹا اور بے بس محسوس کرتا ہے، کیا یہ صرف جذبات ہے یا اللہ کی کوئی خاص رحمت اور نشانی ہے؟ آئیے اسے گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ جب ایک بندہ سچے دل سے پوری خالصیت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف ایک فرض ادا نہیں کر رہا ہوتا، ناظرین، بلکہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی ہر تکبیر، ہر قرات، ہر سجدہ اس کے دل کی آواز بن جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہتا ہے، وہ دنیا کی ہر چنتا، ہر پریشانی اور ہر الجھن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جہاں صرف وہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ اسی لمحے میں دل کی حالات بدلنے لگتی ہے، ناظرین، کٹھور دل نرم پڑنے لگتا ہے، گناہوں کا احساس جاگ اٹھتا ہے، بیتی ہوئی غلطیاں سامنے آ جاتی ہے اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس رب کے سامنے کھڑا ہے جو سب کچھ جانتا ہے، جو دلوں کے راز تک سے واقف ہے۔ یہی احساس دل کو پگھلا دیتا ہے اور کبھی کبھی یہ پگھلاؤ آنسو کی شکل میں باہر آ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ آنسو کمزوری نہیں ہے، یہ دراصل دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دل میں ابھی بھی اللہ کی محبت، اس کا خوف اور اس کی عظمت باقی ہے۔ ایسے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ یہ دکھاوے کے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں، اور ایسے آنسو انسان کو اللہ کے اور اس قریب لے جاتا ہے۔ یہ آنسو توبہ کا ذریعہ بنتے ہیں، گناہوں کے معافی کا سبب بنتے ہیں اور دل کو ایک نئی پاکیزگی عطا کرتے ہیں۔ نماز کے دوران ملنے والا سکون بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج کے تیز رفتار زندگی میں ہر طرف کے دباؤ میں ٹینشن، فکر، پریشانی، مایوسی ہر طرف سے اسے گھیری رہتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنی تکلیفیں بیان کرتا ہے، اپنی ضرورتیں رکھتا ہے اور بدلے میں اسے ایک ایسا سکون ملتا ہے جسے دنیا کی کوئی دولت، کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ یہ سکون دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے، ایک ایسی نعمت جو صرف اسی کو ملتی ہے جو سچے دل سے اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنی چاہیے۔ اگر آپ کو نماز میں رونے کی کیفیت ملتی ہے، اگر آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، تو کبھی بھی اس پر گھمنڈ نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی اپنی قابلیت نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ کیفیت کبھی بھی چھن سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ شکر ادا کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ اس احساس کو قائم رکھے اور ہمیں ریا یعنی دکھاوے سے بچائے۔ اصل نماز وہ نہیں ہے جو صرف جسم سے ادا کی جائے، بلکہ اصل نماز وہ ہے جو دل سے ادا ہو، جو انسان کے اندر بدلاؤ لائے، اس کے اخلاق کو بہتر بنائے، اسے گناہوں سے روکے اور نیکیوں کی طرف لے جائے۔ ناظرین، اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے ویوہار، اس کی زبان، اس کے کردار میں کوئی سدھار نہیں آتا تو اسے اپنی نماز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نماز کا مقصد صرف رکوع اور سجدہ نہیں بلکہ انسان کی پوری زندگی کو سنوارنا ہے۔ نماز انسان کو صبر سکھاتی ہے، شکر سکھاتی ہے، ونرمتا سکھاتی ہے۔ یہ اسے یاد دلاتی ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہے، اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اس کی ہر دعا سن رہا ہے، اس کے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے اور صحیح وقت پر اسے بہتر بدلاؤ دینے والا ہے۔ لیکن نماز انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے، اسے وقت کا پابند بناتی ہے اور اس کی زندگی میں خوبصورت نماز
اور انوشنسا لاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان نماز سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی دھیرے دھیرے بدلنے لگتی ہے، اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس کے فیصلے بہتر ہونے لگتے ہیں، اس کا دل سکون میں رہنے لگتا ہے، اور وہ دنیا اور پریشانیوں کے باوجود اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ ایک انمول تحفہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں رب سے جوڑتا ہے، جو ہمارے روح کو طاقت دیتا ہے، جو ہمیں گناہوں سے صاف کرتا ہے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، جس کا مطلب نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ نماز ہر بھلائی کی چابی ہے۔ نماز کو کنجی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جیسے کوئی بھی دروازہ بنا چابی کے نہیں کھلتا، ویسے ہی جنت کا دروازہ بنا چابی کے نہیں کھلتا۔ نماز انسان کو اس کے رب سے جوڑتی ہے، اسے گناہوں سے دور کرتی ہے اور نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ایک بندہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو وہ بار بار اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نماز کی اصل حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ نماز صرف رکوع اور سجدے کا نام نہیں بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کو بدلنے والی عبادت ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل سے پورے دھیان خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، یہی طاقت اسے برائیوں سے روکتی ہے۔ فحشا سے مراد ہر طرح کے بے حیائی اور گندے کام ہیں، جیسے غلط باتیں کرنا، بری نظر رکھنا یا ایسے کام جو انسانیت اور شرافت کے خلاف ہو۔ منکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر برائی سے اسلام نے ناپسند کیا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا یا کسی کا حق مارنا۔ اسی لیے آج سے نماز کا صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک ملاقات سمجھیے، اپنے رب سے ملنے کا ایک خاص موقع سمجھیے۔ دل سے نماز پڑھیے، پورے دھیان کے ساتھ کھل کر دعا کیجیے، اپنے آنسوؤں کو مت روکیے اور یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل فائز اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک اسی طرح کے ایمان کو مضبوط کرنے والے اور روح کو سکون دینے والے بیان پہنچاتے رہیں۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے اور دل کو چھو لینے والے مضمون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔